اور قرآن کا یہ زندہ معجزہ، زندہ جاوید معجزہ ثابت ہوا کہ اللہ نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کوئی قرآن میں ایک زبر کو زیر کر دے، کوئی زیر کا پیش کر دے، قرآن کو تو جلایا جا سکتا ہے لیکن قرآن کو مٹا نہیں سکتے۔ انگریزوں کی جب حکومت آئی انہوں نے 1861 سے لے کر کے 1863 تک 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم قرآن کریم کو ختم کر دیں گے، قرآن کریم کو مٹا دیں گے۔ عیسائی مشنریز اسکولز قائم کیے، لارڈ مائکالے نے یہ آواز دی اور یہ اعلان کیا ہم فری میں تعلیم دیں گے، we will give education in free، فری کے اندر کھانا دیں گے، فری کے اندر رہنا دیں گے، فری میں تعلیم دیں گے، لیکن ذہنی اعتبار سے انہیں انگریز بنائیں گے، نام کے تو مسلمان ہوں گے لیکن ان کا دل و دماغ انگریز والا ہو چکا ہوگا۔ اس وقت ہمارے اکابرین میدان میں آئے، حضرت حاجی عابد حسین رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے آواز لگائی اور کہا ہم مدارس قائم کیے، کہا ہم بھی مفت میں تعلیم دیں گے، مفت کے اندر کھلائیں گے، مفت میں پلائیں گے، لیکن انہیں ذہناً اور جسماً، ذہنی اعتبار سے اور باہری اعتبار سے، دونوں اعتبار سے انہیں مسلمان بنائیں گے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کا عاشق بنائیں گے۔ آج دیکھیں الحمدللہ جتنے قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے، ہمارے علماء نے آواز دی اور کہا کہ جتنے بچے ہیں ان کو بھی جلا ڈالو، انشاءاللہ راتوں رات ہم پھر قرآن کریم تیار کر لیں گے، کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر قرآن کی دولت محفوظ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر محفوظ ہے۔ الحمدللہ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، برازیل سے، ملک کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ایک 3 سال کے بچے نے قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، آپ میرا نمبر لے لیں، میں آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا، اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ چھوٹا بچہ 3 سال کا جو صحیح طور پر بول نہیں سکتا ہے، باقاعدہ اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے اور دودھ کی شیشی بھی ہے اور جو پوچھا جا رہا ہے، جہاں سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کے آگے پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس دور کے اندر ظاہر فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی کے 2 معجزے ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ نمبر 1 قرآن کا معجزہ، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ میرے نبی کے 2 معجزے ایسے ہیں جو قیامت تک کے لیے زندہ جاوید ہیں۔ ان میں سے پہلا معجزہ قرآن کا معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے پوری دنیا والوں کو، ایک چھوٹی سی آیت کا مثل نہیں پیش کر سکتے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جسے بلانا ہے بلا لو۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک شخص کو خریدا، بہت بڑا عالم، بہت بڑا مفتی، بہت زبان دانی، زبان کا ماہر، عربی کا ماہر، انگلش کا ماہر، اردو کا ماہر، فارسی کا ماہر، کروڑوں روپے اس پر خرچ کیے، بڑی سی لائبریری بنوائی، جتنی کتابیں کہا وہ ساری منگوا کر کے رکھی اور کہا کہ قرآن کا مثل پیش کر دو۔ وہ بیٹھا، صبح سے شام تک لکھتا اور شام کو اپنا لکھا ہوا پھاڑ دیتا، پھر بیٹھتا، صبح سے شام تک لکھتا، شام کو اپنا لکھا ہوا پھاڑ دیتا۔ 6 مہینے کے بعد جب وہاں کی کمیٹی بیٹھی اور وہ اندر آئی کہ دیکھیں کہ کون سا قرآن تیار ہوا، تو دیکھا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے اور وہ چلا تھا قرآن کا مثل پیش کرنے اور خود ہی عاجز ہو گیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ پہلا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، قرآن کا معجزہ۔ دوسرا معجزہ بتائیں،
الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے حضرات حج کے سفر پر گئے ہوں گے، عمرے کے سفر پر گئے ہوں گے، تو حج کے اندر ایک رکن ہوتا ہے رمی جمرات۔ رمی کے معنی پھینکنا، جمرات کے معنی کنکری۔ رمی جمرات کنکری پھینکنا، کنکری مارنا۔ یہ کہاں ماری جاتی ہے؟ مینا کے اندر۔ مینا میں 3 مقام بنے ہوئے ہیں، 3۔ وہاں پر ایک اکبر ہے، ایک اصغر ہے اور ایک متوسط ہے۔ تینوں کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ اس کا رکن ہے حج کے اندر، ایک بہت اہم یہ رکن ہے جسے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے چلے قربانی کے لیے، تو شیطان آیا بہکانے کے لیے، اور 3 جگہ اس نے بہکایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور وہیں پر دھس گیا تھا۔ ان 3 جگہوں پر ہمیشہ کے لیے اللہ نے کنکری کو مارنا لازم کر دیا ہے۔ ان 3 جگہوں پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، آپ ذرا اندازہ لگائیں کتنے لوگ مارتے ہوں گے؟ 25 لاکھ، 20 لاکھ، اتنا تو مجمع رہتا ہی، 20 لاکھ سے تو اوپر ہی رہتا ہے، اور ہر بندہ 7 کنکری مارتا ہے۔ اب آپ 20 لاکھ کو ضرب دے دیں، کتنے کروڑ کنکریاں ہو گئی؟ اس کنکری کے اٹھوانے کا حکومت کی طرف سے کوئی انتظام نہیں۔ یہ نبی کا معجزہ بتا رہا ہوں، غور سے سن لیں۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، رمی جمرات کے موقع پر حجاج جو کنکریاں مارتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ گھنٹوں کے اندر ٹیلے کی شکل اختیار کر جاتی اور جس ستون کو کنکری مارنا تھا وہ چھپ جاتا، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کنکریوں کا ٹیلا بن گیا ہو۔ وہ ساری کنکریاں فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت اٹھوا لیتے ہیں۔ جن کا حج قبول ہوتا ہے، جن کا مردود ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی کنکریاں وہاں پر رہ جاتی ہیں، اور مقبول حج والوں کی کنکریاں اللہ اٹھوا لیتا ہے۔ کہ میرے نبی کا زندہ جاوید معجزہ ہے، یہ کھلی ہوئی مثال ہے۔ آپ یہیں پر کنکری مارنا شروع کریں، 1 لاکھ لوگ ماریں گے، یہاں تک ٹیلا بن جائے گا۔ 20 لاکھ لوگ مارتے ہیں، ہر سال مارتے ہیں، لیکن میرے نبی کا معجزہ ہے، وہ تمام کی تمام کنکریاں اللہ اٹھوا لیتا ہے۔ اگر کوئی ایمان لانا چاہے اس کے لیے یہی معجزہ کافی ہے۔ اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو ساری انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں، چونکہ میرا نبی ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے آیا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ O Prophet, we have sent you as a mercy for all mankind۔ اے نبی، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ مسلموں کے لیے بھی ہے، وہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، وہ کرسچنز کے لیے بھی ہے، وہ عیسائیوں کے لیے بھی ہے۔ آپ نبی کی تعلیم کو دیکھیں، نبی کی زندگی کو دیکھیں، نبی کے دستور کو دیکھیں۔ میرے نبی کا جو عدل و انصاف والا مزاج ہے، وہ مسلمان کو دیکھ کر کے نہیں ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہے۔ چنانچہ ایک یہودی اور ایک مسلمان دونوں کے اندر کوئی معاملہ تھا، تو یہودی نے کہا کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے ہیں، چونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ وہ آتے ہیں، میرے نبی نے تحقیق فرمائی ہے اور یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو پھر جو مسلمان تھا وہ بظاہر مسلمان تھا لیکن منافق تھا، کیونکہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کوئی اور ہوگا، وہ اسلام کا حامل نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، حضرت عمر کے پاس چل کر کے فیصلہ کراتے ہیں۔ اس نے کہا، یہودی نے کہا چلو چلتے ہیں، حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا فیصلہ کرانے آئے ہیں۔ یہودی نے بتایا کہ نبی کے پاس سے ہو کر کے آ رہے ہیں۔ کہا اچھا یہ بات ہے، رک جاؤ فیصلہ کر دیتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور آپ تلوار لے کر
کر کے آئے اور اس سے اس بظاہر جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا. کہا فیصلہ کروانے آئے ہو جو نبی کا فیصلہ نہ مانے. عمر اس کے حق میں یہی فیصلہ کرتا ہے. اس لیے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اب میں حدیث کی طرف آتا ہوں. میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث پڑھی.